سب سے پہلے تو صحابہ کون ہیں؟ صحابی کی جو تعریف ائمہ دین نے کی ہے، ائمہ اہل سنت نے کی ہے، اس کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن معنی و مفہوم تقریباً برابر ہی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، ایسا شخص صحابی رسول ہے اہل السنہ کے نزدیک، اہل السنہ کی اصطلاح میں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، آپ کو دیکھا ہو یا آپ کے پاس حاضر ہوا ہو اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے کسی شخص پر تو اس سے کفر و نفاق کی نفی کر دی جاتی ہے، کیونکہ جس کی وفات ایمان پر ہو یقیناً اس پر نہ کفر کی تہمت لگ سکتی ہے نہ نفاق کی، کیونکہ ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، اور جس کی وفات ایمان کی حالت میں ہو وہ یقیناً اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے اور وہ پکا جنتی ہے، اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے منافقین کو، جن کے بارے میں امت کو پتہ ہے کہ یہ منافقین ہیں، ان کو کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا، ہمیشہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، عبداللہ بن ابی کو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے بعض لوگ یہ جو شبہ ڈالتے ہیں کہ صحابہ میں کچھ منافق بھی تھے، جی آپ جو صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ سارے جنتی ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ منافق نہیں تھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنہ کی تعریف ہی صحابی کی یہ ہے کہ جس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، اور جس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو وہ یقیناً اللہ رب العزت کی رضامندی کا مستحق ہے اور وہ صحابی ہے، ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو شرف ہے، شرف صحابیت، یہ نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے۔ جس طرح نبوت و رسالت کا شرف وہبی ہے، کسبی نہیں، یعنی کوئی شخص محنت کر کے، کوشش کر کے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ رب العزت جس کا انتخاب کرتے ہیں وہ نبوت و رسالت سے سرفراز ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو صحابیت کا جو شرف ہے یہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ شرف ہے، نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے۔ اس لیے جس شخص کو یہ شرف حاصل ہو گیا وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے، یقیناً وہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ افراد میں شامل ہے۔ تو ان کے پھر فضائل بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے، اللہ رب العزت نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو پہلے اسلام لانے والے ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں اسلام کی طرف، تو وہ بھی، اور جو لوگ ان کے بعد ان کے راستے پر چل کر ایمان لائے تو وہ بھی اللہ رب العزت سب سے راضی ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ تمام صحابہ کرام کے لیے ہے۔ اور پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے درجات ضرور ہیں، ان کے باہمی فضائل و مناقب کی وجہ سے ان کے درجات میں تفاوت ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو شان اور مقام دیا ہے وہ بے مثال ہے۔
قرآن کریم کا بھی مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن صحابہ کرام کو کہا، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ یہی ہیں۔ اسی طرح اولئک هم المفلحون، کامیاب یہی لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب قرآن کریم میں بے شمار ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر صحابہ کرام کی راہ سے وہ ہٹ گئے تو پھر وہ گمراہی میں ہیں، چاہے جتنا بھی وہ حق پر ہونے کا دعویٰ کریں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کے بارے میں ادنا کلمہ تنقیص بھی نہ کہو۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی اگر ایک مد یا نصف مد اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی بھی جو خرچ کرے یا کوئی کھجور خرچ کرے یا کوئی بھی ادنا جنس بھی خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی صحابہ کرام کے بعد والے جو ہیں تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ بھی خرچ کر لو تو تم اس مد یا نصف مد کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے دینا ہے یا دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے مثال شخصیات ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب نام لے لے کر بھی بیان کیے۔ ایک تو عمومی فضائل و مناقب ہیں، اگر ہم ان کی بات شروع کر دیں تب بھی بات بہت لمبی ہو جائے، اور پھر خصوصی فضائل و مناقب ہیں، جس طرح خلفائے راشدین ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ ہیں، بدر والے ہیں، احد والے ہیں، بیعت رضوان ہیں، فتح مکہ والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل عمومی بھی ہیں اور خصوصی بھی ہیں، اس لیے ان کا اگر ہم بیان کرنے لگیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مبارک شخصیات ہیں، اللہ رب العزت کی پسندیدہ شخصیات ہیں، جنتی شخصیات ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ لینے والی شخصیات ہیں۔